نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جامع ترمذی میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا مذکور ہے اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ دعا بڑی عظیم الشان ہے اور اس دعا میں دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمو دی گئی ہیں. اور یہ دعا عظیم کیوں نہ ہو، یہ دعا در حقیقت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مانگا کرتے تھے، اور آپ نے سابقہ انبیاء میں سے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ یہ ان کی بھی دعا ہوا کرتی تھی۔ اس بات سے آپ اس دعا کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس دعا کا موضوع اللہ تعالی کی محبت کا سوال ہے۔ اس کی محبت طلب کی جا رہی ہے، اور کتنے عظیم اسلوب سے طلب کی جا رہی ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، یہ پہلا جملہ کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ دوسرا جملہ وحب من یحبک، اور ہر اس شخص، ہر اس چیز کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ وحب العمل الذي يبلغني الى حبك، تیسرا جملہ اور ہر اس عمل کی، اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اور چوتھا اور آخری جملہ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور اے اللہ تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے تیری محبت ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، من نفسی، اپنے آپ سے بھی زیادہ، وَأَهْلِي، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور جتنی محبت اس شخص کو ہوتی ہے جو سخت پیاسا ہو، اس کو پانی کی بڑی طلب ہو اور اس کو کہیں پانی مل جائے اور پانی بھی ٹھنڈا ہو، تو جتنی اس شخص کو اس پانی کی چاہت اور اس پانی کی محبت ہوگی، اے اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی سعادت اس لیے ہے کہ کامیاب وہی شخص ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی محبت عطا نہ ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی بھی دنیا کی اور آخرت کی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں 10 ایسے اسباب اور ایسے اعمال بتائے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اختصار کے ساتھ ان چند اسباب کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے وہ معروف حدیث سن لیجئے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ جب ایک شخص نے، ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس شخص کا جواب کیا تھا کہ اللہ کے حبیب کوئی بڑا عمل میرا نہیں ہے، نہ کوئی بڑے اعمال مجھے یاد ہیں،
ہاں صرف ایک عمل کی گواہی دے سکتا ہوں، غیر انی احب اللہ و رسولہ، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حدیث بیان فرمائی، انت مع من احببت اور المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے پڑوسی ہوگے، ان کے ساتھ ہوگے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہوگے، ما فرح المسلمون اشد مما فرحوا یومئذ، اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو سن کر حاصل ہوئی۔ پھر کہنے لگے فاشہدوا، تم سب گواہ ہو جاؤ، انی احب اللہ و رسولہ، کہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے صحابہ ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ جملہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ قیامت کے دن مجھے ان کا ساتھ حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی محبت جو سعادت دارین کا سب سے بڑا موجب ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو کچھ اسباب علامہ ابن قیم نے بیان فرمائے ہیں، ان پر اگر ہم غور کر لیں اور ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کر لیں تو بڑی امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سب سے پہلا عمل ابن قیم کہتے ہیں قراءۃ القرآن مع تدبر و فہم، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور وہ تلاوت تدبر اور فہم کے ساتھ ہو، سمجھ کے ساتھ ہو۔ گو کہ خالی تلاوت کر لینا، قرآن کی قرأت کر لینا، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ بعض لوگوں کا یہ غلط نظریہ ہے کہ قرآن کی خالی قرأت بغیر سمجھے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ انتہائی غلط نظریہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث سلف صالحین کے فہم کے مخالف نظریہ ہے۔ نہیں، قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ اس کو اگر بغیر سمجھے پڑھ لیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، وہ معجزہ ہے کہ اگر اس کو بغیر پڑھے بھی بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب دے گا۔ ترمذی کی حدیث من قرأ من القرآن حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها، جو ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں، جس نے الف لام میم کو پڑھا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب آپ بتائیے کہ الف لام میم کا معنی کس کو پتہ ہے؟ کوئی نہیں جانتا الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ معنی جو بغیر سمجھے بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا، اس کو بھی فائدہ دے گا۔ البتہ اس سے بھی عظیم الشان عمل اور نیکی یہ ہوگی، نور علی نور، اس وقت ہوگا جب یہ تلاوت فہم اور تدبر کے ساتھ ہو۔ جو قرآن کا اصل مقصد ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ علامہ ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایسی کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو عطا کی ہے، انسانوں کو عطا کی ہے، اور فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ما اعطوا الملائکہ، یہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی قرأت یہ ابن آدم کا یہ کرم اور اس کا اکرام ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اسی لیے تو احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے دنیا میں ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، وہاں پر آ کر قرآن کو سنتے ہیں۔
قرآن میں بھی بیان ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت یہ مشہود ہے، ای تشہدہ الملائکہ، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بین ایدیہم، ایسے لوگ اور ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کسی مسجد میں جمع ہو جائیں اور پھر قرآن کی تلاوت کریں اور آپس میں قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، اس کے فہم کو حاصل کریں اور اس کی تبلیغ کریں، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرشتے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو 4 انعام دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، سایہ رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان پر نازل ہوتی ہے اور ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، سکون اور وقار اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اور چوتھا انعام، ذکرہم اللہ فی من عندہ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقرب فرشتے ہیں، اللہ ان کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کا مدارسہ کرنے والے، تو فرشتے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں۔ یہ ابن آدم کو وہ عمل عطا کیا گیا ہے، وہ عظیم الشان کرامت عطا کی گئی ہے۔ ابن صلاح کہتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی قرآن کی تلاوت نہیں دی گئی، وہ سنتے ہیں، سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ علامہ آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن کی تلاوت کرے تو اس نیت سے تلاوت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے، اور ساتھ قرآن مجید کی آیت سے دلیل دی۔ اللہ کیا فرماتا ہے سورہ فاطر میں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ 3 کام کرتے ہیں، سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ۔ دوسرا کام واقاموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ تیسرا کام وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں سے چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کی ان کو عادت ہے، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت میں کوئی نقصان اور کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت سب سے پہلا وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور جس کو اپنے ساتھ تجارت بیان کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ تجارت ہے۔ تو جب بھی قرآن کو پڑھا جائے اور اس کو سیکھا جائے تو یہ جو فضائل اور مناقب قرآن مجید کے بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھا جائے۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے تو انسان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں، نہ مخلوق کا کوئی کلام ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے، رب کا کلام ہے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین جب قرآن کی تلاوت کرتے اور جب اس سے فارغ ہو جاتے تو قرآن پہ اپنے خد رکھ کے، اپنے رخسار کو رکھ کے بہت دیر تک یہ کہا کرتے تھے، کلام ربی کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اپنی محبت کا اس طرح اظہار کرتے تھے۔ قرآن کی تعظیم، توقیر، یہ بھی ہم پر لازم ہے، اور سب سے بڑی تعظیم اور توقیر قرآن کی یہ ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے، روزانہ پڑھا جائے۔ سلف صالحین اپنی زندگیوں میں اپنا حزب مقرر کرتے تھے، ایک حصہ مقرر کر لیتے تھے قرآن کی تلاوت کا، روزانہ جیسی بھی ان کی روٹین ہو، جیسی بھی مصروفیات ہو۔ محدثین جو دن رات حدیثیں بیان کرتے اور حدیثیں لکھوایا کرتے تھے، احادیث کے دروس دیا کرتے تھے، وہ بھی قرآن کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ قرآن سے مقدم کسی چیز کو نہیں رکھتے تھے۔
جو حزب مقرر کیا ہے اس کو پڑھ کر رہتے تھے، اور وہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق مقرر کر سکتے ہیں. ایک سپارہ نہیں تو آدھا سپارہ، آدھا سپارہ نہیں تو کچھ صفحات ہی مقرر کر لیجئے جس کی تلاوت روزانہ ہو، قرآن کی تلاوت. اور ساتھ ہی ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تم طلب کرتے ہو، تو یہ قرآن کی قرات اور تلاوت تدبر اور فہم کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے اس قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ مقصد تمہیں سمجھ آنا چاہیے. بعض مفسرین نے قرآن مجید کی اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے، جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک وقت کے لیے شراب کو حرام کیا گیا، اور وہ وقت تھا نماز سے قبل. تدریجاً شراب کی حرمت نازل ہوئی، ڈائریکٹ نازل نہیں ہوئی کہ شراب حرام کر دی گئی، آرام آرام سے نازل ہوئی. تو ایک وقت ایسا تھا جب شراب کو نماز سے پہلے حرام کیا گیا. دیگر اوقات میں پی لو، لیکن نماز جب پڑھنی ہو تو شراب مت پینا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ایمان والوں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس نماز میں کیا پڑھ رہے ہو، کیا تلاوت کر رہے ہو، تمہیں علم ہو، تمہیں پتہ ہو. تو مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہو کم سے کم اس نماز کا اس کو ترجمہ آتا ہو. جو قرآن کی اس نے تلاوت کرنی ہے، سورہ فاتحہ اور جو بھی دو سورتیں 2 رکعتوں میں پڑھنی ہیں، ان کا ترجمہ اس کو آنا چاہیے. کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، حتی تعلموا ما تقولون، کہ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں پتہ ہو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو. تو قرآن کا تدبر اور فہم یہ سب سے پہلا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو موجب کرتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو پیوست کر دیتا ہے. دوسرا عمل جو ابن قیم بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کثرت النوافل بعد الفرائض. فرائض کے بعد نوافل کی کثرت سے نفل پڑھنا، نفلی نمازیں پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو موجب کر دیتا ہے. انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے تو میں اس شخص سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. آگے کیا فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یعنی فرائض. یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ جن اعمال کو میں پسند کرتا ہوں وہ فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ کو فرائض پسند ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرض نمازیں اور فرض اعمال ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. آگے کیا بیان فرمایا کہ ایک انسان فرائض کے بعد نفل پڑھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے. وما تقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ایک انسان فرائض کے بعد نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور پھر جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال ہوتا ہے. یہ ہے فائدہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا. انسان اللہ سے محبت کرے تو اللہ جب اس سے محبت کرے گا تو کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ انسان کی ساری زندگی سنور جائے گی. اس کا ایک ایک عضو، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ کی رضا والے امور میں استعمال ہونے لگیں گے. اور یہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنا عظیم معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور ہم سب کو پڑھنا چاہیے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی، اور یاد کرنا بھی آسان ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. ومن شر قلبی کے الفاظ نہیں ہیں، ومن شر منی، یہ 4 الفاظ. اے اللہ میں تجھ سے میرے جو کان ہیں ان کے شر سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. کانوں کے شر سے بچنے کا سوال، آنکھوں کے شر سے بچنے کا سوال، زبان کے شر سے بچنے کا سوال، اور شرمگاہ کے شر سے بچنے کا سوال. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی کثرت سے یہ دعائیں کرنی چاہیے جو معصور دعائیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی کثرت سے یہ دعائیں کرنی چاہیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، اس کو نوافل اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال ہونے لگ جاتا ہے. اس حدیث میں ایک اور نقطہ جو قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ اس میں 2 درجات بیان ہوئے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے کامیاب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے 2 درجات ہیں. پہلی قسم کے وہ لوگ جو فرائض پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا کہ مجھے فرائض سے محبت ہے، لیکن جب باری آئی نوافل کی، وہ لوگ اور اللہ کے وہ نیک بندے جو فرائض پڑھنے کے بعد نوافل سے بھی محبت کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یہ 2 درجات ہیں. پہلا درجہ فرائض کا، فرائض پڑھنے والے کے لیے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرائض پسند ہے، لیکن اس سے بھی بڑی فضیلت تو اس وقت ہے جب بندہ فرائض پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے لگ جائے، سنتوں کو بھی پڑھنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. کیا عظیم الشان حدیث ہے. اور یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ہم نوافل میں بھی سستی کرتے ہیں، اور جو بالخصوص سنن رواتب ہیں، فرائض نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان میں سستی کرتے ہیں. کبھی کبھار رہ جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہمیشہ کے لیے ان سنن رواتب کو چھوڑ دے، نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ہمیشہ کے لیے ترک کر دے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو فرض نمازیں پڑھتا ہے اور سنن رواتب پڑھتا ہی نہیں ہے، اس نے گویا کہ ان سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. تو شیخ الاسلام نے فرمایا ایک تو اس کی ملامت کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا. دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے شخص کی امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ ان دونوں کے نزدیک ایسے شخص کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر یہ شخص گواہی دے دے تو ایسے شخص کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایسا شخص فتویٰ دینے لگ جائے تو ایسے شخص کے فتوے کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جو شخص سنن رواتب نہیں پڑھتا. تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. اس سے اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم معاملہ سمجھنے والا. آپ فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِالْجَمَاعَةِ، تو اس شخص کا کیا بنے گا جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. اس شخص کا کیا بنے گا جو نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، اس کے گھر کے قریب مسجد ہے، وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، اس شخص کا کیا بنے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان فضائل اور مناقب میں ایسے شخص کا کوئی ذکر نہیں ہے جو شخص فرائض نہیں پڑھتا. جو شخص فرائض نہیں پڑھتا، فرض نمازیں نہیں پڑھتا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ اور کوئی حظ مقرر ہی نہیں ہے. اور علماء کے راجح قول کے مطابق نماز کو چھوڑ دینا کفر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے. ایسے شخص کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو شیخ الاسلام کی یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جو شخص سنن رواتب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. تو اس شخص کا کیا بنے گا جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، جماعت سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مسجد نبوی میں مدرس ہیں اور عقیدہ اور سلوک اور تزکیہ کے بہت بڑے عالم اور فاضل ہیں. انہوں نے ایک دفعہ درس میں کہا تھا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا مسجد میں جماعت کے ساتھ، اس شخص کو
کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرد کہے. وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، نور کی یہ آیت ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یسبح له فیها بالغدو والآصال. رجال، اس آیت کو بیان فرمایا، سورہ حج کی آیت ہے. اس آیت کو بیان فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو مساجد میں آتے ہیں ان کو کس وصف سے تعبیر کیا؟ رجال، کہ یہ رجال ہیں، یہ بندے ہیں، یہ مرد ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مرد نہ کہے، کیونکہ مسجد میں تو مرد آ کر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ وہ معاملات جو بڑے ہی سنگین ہیں، جس کی ہم اکثر اوقات میں اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، حالانکہ اتنے خطرناک معاملات ہیں. تو یہ جو دوسرا عمل آپ نے سنا کہ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کو تلاش کرنا، تو ابن قیم فرماتے ہیں یہ دوسرا سبب اور دوسرا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کو تلاش کیا جا سکتا ہے. تیسرا عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. ایک صحابی آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ان شرائع الاسلام قد کثرت، اے اللہ کے پیغمبر شریعت کے احکامات بہت زیادہ ہیں، کوئی جامع حکم اور جامع عمل مجھے بتا دیجئے جس پہ میں عمل کرنا شروع کر دوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. سلف صالحین بیان فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعوے دار ہے اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ شخص اس محبت میں جھوٹا ہے. وہ شخص اس محبت میں جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اپنے محبوب کو یاد رکھتا ہے. تو وہ ذات جو ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، ہمیں اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس ذکر کی فضیلت اور اس کے فضائل میں وارد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بیان فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردے کی مانند ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے، وہ میت ہے. اور ایک حدیث میں بیت کے الفاظ ہیں، ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو وہ مردہ اور میت ہے. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں مستحضر جان کے کثرت سے اس کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا موجب ہے. چوتھا عمل جو ابن قیم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے علم کو حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بہت سی اسماء اور اس کی بہت سی صفات ہیں، ان کو جاننا یہ بھی وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو موجب کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان 99 ناموں کا احصاء کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا. احصاء کرنے کے 3 معانی ہیں. سب سے پہلا مطلب یہ کہ ان 99 ناموں کو یاد کرے. دوسرا مطلب کہ ان 99 ناموں کو سمجھے اور جو ان کا معنی بیان کیا جا رہا ہے ان کا فہم حاصل کرے. اور تیسری چیز کہ جو ان ناموں کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل شروع کر دے. اس کو مثال سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کہ وہ غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو اس پر عمل کس طرح ہوگا کہ آپ نے اس نام کو یاد کر لیا. دوسری چیز یہ کہ اس نام کا جو مطلب ہے اس کو سمجھ لینا ہے کہ غفور کا مطلب بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں پہ پردہ ڈال دینے والا. اور تیسری چیز
کہ جو ان ناموں کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو کثرت سے اس سے استغفار کیا جائے، کثرت سے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا جائے کہ اللہ میں نے فلاں اور فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں اور فلاں گناہ کیا ہے، اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ غفور ہے، اور یہ اسماء و صفات کا علم اتنا عظیم الشان علم ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے علوم ہیں ان علوم کا ایک ایک معلوم ہے، یعنی ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی علم حاصل کریں، اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہوگا۔ آپ حدیث کا علم حاصل کریں تو حدیث کا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ اللہ کے پیغمبر کی احادیث پڑھ رہے ہیں۔ آپ لغت پڑھ رہے ہیں، کوئی عربی کی لغت پڑھ رہے ہیں تو مقصد کیا ہے کہ آپ عربی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مختلف علوم اور فنون ہیں دنیا میں، تو ابن قیم فرماتے ہیں ان سب میں سب سے عظیم الشان علم کون سا ہوگا؟ جس علم میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مقصد مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ نے اس علم کے ذریعے اپنے خالق کو پہچاننا ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ جس قدر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہوگا، اسی قدر اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور اسی قدر اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ مثال لے لیجئے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کتنا مٹھاس والا یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے، دونوں صفات کو ساتھ ذکر کیا۔ جب آپ اس علم کو حاصل کریں گے تو آپ پہ یہ چیزیں روشن ہوں گی، واضح ہوں گی کہ اللہ نے یہاں پہ اپنی دو صفات کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا ہے۔ اس لیے ذکر کیا ہے کہ جب آپ دنیا میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ معاملہ کر لیں ناراضگی والا، پھر اس کے بعد آپ اس سے معافی لے بھی لیں، تو معاف کرنے کے بعد بھی اس بندے کے دل کے کسی گوشے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ زیادتی کی تھی، فلاں موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا، کسی نہ کسی گوشے میں وہ بات یاد رہتی ہے کہ اس نے غلطی کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ الغفور الودود ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد ودود کہ اس بندے سے بہت زیادہ محبت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد میری طرف آئے اور مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اس کو معاف بھی کروں، اور معاف کرنے کے بعد اس بندے سے محبت بھی کروں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اسماء و صفات کا علم، جس قدر علم حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت اسی قدر بڑھتی جائے گی اور زیادہ ہوتی جائے گی۔ وقت کی قلت ہے تو ایک اور آخری سبب بڑے اختصار کے ساتھ سن لیجئے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابن قیم بیان فرماتے ہیں کہ ایک اور سبب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمہ وقت انسان کے ذہن میں ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یہ سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور دنیا میں موجود جتنا بھی پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، اور پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو شمار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندوں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته، اے بندوں اگر تمہارے اولین اور تمہارے آخرین، جن و انس، سب جو دنیا کی شروعات سے لے کر قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا ہے، جن بھی انسان بھی، یہ سب جمع ہو کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور پھر مجھ سے سوال کرنے لگ جائیں، مجھ سے دعائیں کرنے لگ جائیں، میرے خزانوں کا سوال ہو، میری نعمتوں کا سوال ہو، اور جو بھی اس شخص کی اور اس مخلوق کے ذہن میں بات جا سکتی ہے وہ اس کا سوال کر لے، خزانے مانگ لے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر ایک مخلوق کو میں دیتا جاؤں تو مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، ان سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں
اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی وہ سوئی سمندر میں واقع کرتی ہے جس کو ڈبو کر نکال دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ العبد اسیر الاحسان، عربی میں کہا جاتا ہے کہ بندہ احسان کا غلام ہے، اس کو احسان چاہیے، ہر وقت اس کو یہ بات چاہیے کہ اس پہ کوئی احسان ہو اور کوئی بندہ اس پر احسان کرتا رہے۔ تو جب ہم یہ بات سن لیں تو جو ذات جس نے سب سے زیادہ ہم پر احسان کیے ہیں، جس نے ہمیں سب سے زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا شعور حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس کی عبادت کی طرف لاچار ہوں اور اس کے گناہوں سے بچیں، کیونکہ آگے ایسے بھی اسباب ابن قیم نے ذکر کیے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایسے تمام امور کو، ایسے تمام اعمال کو بھی نہ چھوڑ دیا جائے جن اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور وہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی معصیت ہیں، اللہ تعالیٰ کے گناہ جن کو چھوڑے بغیر کبھی بھی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت وس نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ چند اسباب جو آپ نے سنے ہیں ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی وللمسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔